السلام علیکم. چند گزارشات کے ساتھ شہزاد آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ایک بڑا نازک سا مرحلہ، ایک بڑا نازک مسئلہ نیاز اور نظر کے بارے میں بہت سارے مسئلے مسائل اور بہت سارے تحفظات اور بہت سارے سوالات اٹھتے رہتے ہیں. تو میں ان سوالات کے جواب تو دینا نہیں چاہوں گا. میں یہ چاہوں گا کہ اس نیاز کا طریقہ جو دیا جاتا ہے یا پڑھا جاتا ہے وہ میں بیان کر دیتا ہوں. آپ کا کام ہے کہ آپ اس میں سے صحیح غلط خود نکال لیجیے گا. جب بھی کبھی کوئی نیاز دی جاتی ہے تو باقاعدہ اگر کوئی چیز پکائی جاتی ہے اور اس کا تعلق کسی ذبیحہ سے ہے، جیسے کوئی گوشت ہے یا اس میں مرغی، بکرا یا کوئی گائے، مقصد حلال جانور جو بھی پکایا جاتا ہے، ذبح کیا جاتا ہے، اس کو ذبح کرنے کے وہی احکامات ہیں کہ اسے قبلہ رخ رکھا جائے، اسے ذبح سے پہلے اس کو پانی پلایا جائے اور اسے تکبیر پڑھ کے اللہ کا نام لے کر اس کو باقاعدہ تیز دھار چھری سے ذبح کیا جائے. کسی غیر اللہ کا نام لینا تو بہت دور کی بات ہے، اللہ کا نام بھی نہ لیا جائے اگر اور ایسے ذبح کر دی جائے تو بھی وہ مردار اور حرام ہے. بہرحال ذبیحہ ہونے کے بعد اس کے گوشت کو پکانا یا اس کے علاوہ کسی بھی چیز کو نیاز بنا لینا، کوئی سالن بنا لینا، کوئی میٹھا بنا لینا، کچھ بھی بنا کے نیاز دینے کا طریقہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں. اور اگر کسی کو اس سے اختلاف ہو تو ضرور مجھے کمنٹ میں بتائیں. اس کو نیاز دینے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ قبلہ رخ اس نیاز کو رکھ کے نیاز دینے والا قبلہ رخ کھڑا ہوگا اور اس کے بعد وہ جو پڑھے گا وہ میں بیان کر دیتا ہوں. اول و آخر یعنی تین مرتبہ وہ درود شریف پڑھے گا، اور درود شریف وہی ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اس کے بعد 3 مرتبہ آپ کو قل یعنی سورہ اخلاص پڑھنی ہے. اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اس سورہ کو 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آپ کو 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، وہی اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ تلاوت کرنے کے بعد پھر ایک ہاتھ بلند کر کے ایک دعا مانگی جاتی ہے کہ یہ جو کچھ ہم نے تلاوت کی ہے اس کا ثواب، یا جو ہم نے اہتمام کیا ہے، جو بھی نیاز بنائی ہے، اس سب کا ثواب ہم نذرانہ پیش کرتے ہیں، نذر کرتے ہیں، تحفتاً دیتے ہیں، ہدیہ پیش کرتے ہیں اس کو جسے آپ سمجھتے ہیں کہ جس کی نیاز دینی ہے. تو یہ ہے ایک نیاز دینے کا طریقہ. اس میں میرا نہیں خیال کہ کہیں پہ بھی غیر اللہ کا نام ہے. یہ چونکہ اہتمام جو کیا گیا ہے نیاز کا، یہ بھی ایک عمل خیر ہے. یہ اسے جو بھی کھائے گا، ظاہر ہے جسے بھی ہم کھلائیں گے، جسے بھی بلاتے ہیں یا بانٹتے ہیں یا کسی کو بھی دیتے ہیں تو وہ کھاتا ہے اس کو، تو وہ ایک عمل خیر ہی ہے، نیک عمل ہے. اور اس کو اگر آپ سمجھ لیں اور سب اسی طریقے سے نیاز دیں تو میرا نہیں خیال کہ اس میں کسی قسم کے کوئی ابہام رہ جاتا ہے. شکریہ.